السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ آج کے اس ولاگ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ پاکستان سے کینیڈا کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی ریکوائرمنٹ جاننا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ویزا ریشو کیسی ہے اور اس کی جو ٹائم ہے، ڈیوریشن ہے، کتنی لگتی ہے۔ سب سے پہلے ناظرین آپ لوگوں کو بتا دوں کہ 2023 کی بات ہے، جب میں پاکستان میں تھا میں نے شروعات میں کنسلٹنسی کا کام شروع کیا۔ اس وقت کینیڈا جو ہے وہ پاکستانیوں کو بہت زیادہ ویزا ایشو کر رہے تھے۔ اس کا صرف ایک ہی ریزن تھا کہ کینیڈا اور پاکستان جو انڈیا ہے ان کے تعلقات ختم ہو گئے تھے، تعلقات بہت خراب ہو گئے تھے۔ تو اس وجہ سے، اور دوسری بات یہ کہ وہاں پہ کچھ پاکستانی تھے وہ پالیٹکس میں ایکٹیو ہو گئے تھے اور وہ بڑے اچھے پوزیشن اور اچھے عہدے میں آ گئے تھے۔ تو اس وقت کینیڈا نے کہا تھا کہ چلو بھائی پاکستانیوں کو زیادہ ترجیح دیا جائے اور پاکستانیوں کو ویزا دیا جائے۔ اور ایسے لگ رہا تھا کہ ہر بندہ جب پاسپورٹ جا کے لے جاتا تھا، ریکوائرمنٹس پہ اترنا تو ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ آج بھی اگر میں اسپین یا یو ایس اے کی بات کرتا ہوں تو وہاں پہ سب سے زیادہ، اگر میں کلیم کرتا ہوں کہ میرے ویزے سب سے زیادہ لگ رہے، اس کا صرف ایک ہی ریزن ہے کہ میں ان کی ریکوائرمنٹس کو بڑے نزدیکی سے دیکھتا ہوں، بڑے کرٹیکلی دیکھتا ہوں۔ اور میں خود بھی الحمدللہ اگر آج میں یورپ میں بیٹھا ہوں، اس کا صرف یہ ایک ہی ریزن ہے کہ میں ان کی ڈاکومنٹس کو دیکھتا ہوں، ان کی ریکوائرمنٹس کو دیکھتا ہوں۔ اور پاکستان کے باقی کنسلٹنٹ ہیں، ان کی ویزا اگر ریجیکشن زیادہ ہے، صرف ایک ہی ریزن ہے کہ انہوں نے میٹرک پاس بندے رکھے ہوئے، وہ لوگ جو پنڈی اور اسلام آباد سے نہیں نکلے ہیں، وہ ڈاکومنٹیشن کو بالکل بھی ترجیح نہیں دیتے۔ تو یہی ایک ریزن ان کی ویزا ریجیکٹس ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت میں نے جتنے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ لوگ اپلائی کریں، انہوں نے اپلائی کیا، ان کی ویزے لگے، آج الحمدللہ وہ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے اور مجھے دعائیں دے رہے ہیں۔ تو آج بھی اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں، یہ 2 سال کا میں نے گیپ اس لیے دیا کہ میں زیادہ تر اسپین کو، نیدرلینڈ، فرانس، بیلجیم یا آسٹریا، باقی کنٹریز کو میں اس لیے زیادہ ویلیو دیتا تھا کیونکہ ان کی ویزا ریشو ٹھیک تھی۔ کینیڈا کی ویزا پھر سے ڈاؤن ہو گیا تھا۔ تو آج ویڈیو بنانے کا بھی یہی ایک مقصد ہے کہ آج ایک دفعہ پھر سے کینیڈا کا جو ویزا ریشو ہے بہت زبردست ہو گیا، اور میرے خود کے بھی آج بھی کلائنٹ کا ویزا لگ گیا ہے، اور پچھلے ویک میں بھی کلائنٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، اس کا بھی الحمدللہ ویزا لگ گیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ کینیڈا کا ویزا ریشو بہترین ہے، زبردست ہے۔ اور ایک دفعہ پھر سے میں اس کے اوپر باقاعدہ سیشن کیا کروں گا، ویلاگس کروں گا، آپ لوگوں کو موٹیویٹ کروں گا، کیونکہ جب بھی کوئی کسی کا میں فائدہ کرنا چاہوں تو میں دل سے کام کرتا ہوں اور میں لوگوں کو بتاتا ہوں بھائی یہ ایک اچھا طریقہ ہے، ایک اچھا ڈائریکشن ہے۔ اب جیسے کہ میں جب یورپ آیا ہوں تو اس کے بعد میں نے جو ڈنکی جو لگانے والے لوگ تھے ان کو میں نے ایکسپوز کیا، اور میں نے لوگوں کو بتایا کہ ڈنکی لگانے کے بجائے جو پیسے آپ ایک ڈنکر کو دیکھتے ہو، زندگی کو رسک میں ڈالتے ہو یورپ پہنچنے کے لیے، تو وہی پیسے اگر آپ لیگلی اپنے اکاؤنٹس میں ڈالو، اپنے بینک اسٹیٹمنٹ بنا لو، اور اپنا بزنس کے ڈاکومنٹیشنز ہے یا جاب وغیرہ جو بھی ہے وہ ڈاکومنٹیشن آپ بنائیں گے، آپ ایزیلی یورپ میں پہنچ سکتے ہیں۔ جس طرح میں پہنچا ہوں، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں میں بھی ایک مڈل کلاس کا بندہ ہوں، اگر میں پہنچ سکتا ہوں تو آپ بھی پہنچ سکتے ہو۔ تو آج بھی میں نے ویڈیوز بنائے ہیں، میں میڈرڈ میں اس وقت موجود ہوں، میں نے بہت سارے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ بھائی میں اگر میڈرڈ پہنچ سکتا ہوں تو آپ بھی پہنچ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جن لوگوں کو میں نے کینیڈا پہنچا ہے تو آپ لوگ بھی کینیڈا اس کی طرح جا سکتے ہو۔ صرف شرط ہی ہے کہ آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ 20 لاکھ ہونی چاہیے۔ اگر 20 لاکھ نہیں ہے تو آپ لوگ بالکل مجھ سے رابطہ تو کم سے کم نہ کریں، کسی اور کنسلٹنٹ کے پاس، کسی امیگریشن لائر کے پاس اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کر سکتے اس کے پاس آپ لوگ جا سکتے ہو۔ لیکن میرے پاس جب کوئی بندہ آئے گا اس کے پاس کم سے کم 20 لاکھ بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے، ادروائز میں ایسے کیسز بالکل بھی نہیں کرتا ہوں۔ اسی طرح شنجن کے بھی کیسز ہے، میں لوگوں کو کہتا ہوں انفارمیشن جو ہے میں ویڈیوز میں دے دیتا ہوں۔ میرے پاس صرف وہ لوگ آ جائیں جو کیس کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ سیریس ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے جو آفس میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جو لوگ مجھ سے بات کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، میں کہتا ہوں ان سے آپ کنسلٹیشن فیس لیا کرو۔ صرف اس کا ایک ریزن یہی ہے کہ کہیں لوگ آتے ہیں صرف انفارمیشن اور چسکے لینے کے لیے آتے ہیں، جو لوگ واقعی میں سیریس ہوتے ہیں، اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ باقاعدہ اپنا جو فیس ہوتا ہے وہ سبمٹ کرتے ہیں، پھر مجھ سے بات کرتے ہیں اور آگے ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں، الحمدللہ ان کو رزلٹ بھی اسی طرح مل جاتا ہے۔ تو آپ بھی اگر کینیڈا یا شنجن یا یو ایس اے میں موو ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو سروسز چاہیے تو فارغ کنسلٹنسی کو رجوع کریں، اور میں بھی نیچے ڈسکرپشن میں اپنا نمبر دے دوں گا۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ایزیلی ہم ڈاکومنٹیشن کریں گے اور آپ لوگوں کے لیے اپوائنٹمنٹ بھی لے لیں گے، وہ بھی ارلی اپوائنٹمنٹ۔ لوگوں کو اپوائنٹمنٹس بھی نہیں
ہم آپ کو انشاءاللہ ارلی اپوائنٹمنٹ دے دیں گے. تھینک یو سو مچ.